کیوں جی راضی ہو گئے ہیں آپ لوگ؟ نکال لی دل کی بھڑاس، نکال لی مسلمانوں پر اور اپنے علماء کرام پر دل کی بھڑاس۔ اب آپ کو حقائق آپ تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ تمام جو ملک میں آگ لگوائی جانے کی ایک بہت بڑی پلاننگ سٹارٹ ہوئی تھی، یہ را کروا رہی تھی۔ اس کے پیچھے انڈین ایجنسی را تھی، اور ہمارے جو لبرل جن کو قادیانیوں نے تیار کیا اور انگریزوں کے غلاموں نے جن کو تیار کیا کہ آپ کو جب بھی کوئی بھی ایسا موقع مت ضائع کیجئے گا۔ ہم آج بھی دیکھ رہے تھے، کوئی بندہ پوسٹ لگا رہا تھا تو وہاں پہ فوراً مذمتی بیان دینے والے، اپنے آپ کو انسانیت کے علم بردار بتانے والے فوراً نیچے آ جاتے تھے، جی ہم مذمت کرتے ہیں۔ تو یہ مذمت بروز حشر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کرنا، کہ کہنا کہ یا رسول اللہ جب قرآن پاک کو جلایا گیا اور قرآن پاک کے اوراق کے مقدسہ کی بے حرمتی کی گئی، تب ہم چرچ جلائے جانے کی مذمت کر رہے تھے قرآن سے پہلے۔ ہم ہیں مسلمان ہی، آپ کے امتی ہیں، لیکن ہمیں پہلے درد چرچ کا ہوا ہے، اس لیے ہم قرآن کی حرمت سے پہلے چرچ کی حرمت کی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ جبکہ تمام علماء کرام نے کل کھڑے ہو کر کہا کہ جناب اسلام جو ہمیں درس دیتا ہے اس میں ہم تمام اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیتے ہیں، لیکن جو لبرل اور وہ جو عورت مارچ کرنے والی آنٹیوں اور ان کی اولادیں جو تھیں، انہوں نے کل بھرپور مذمت کی اور قرآن کا نام تک نہیں لیا۔ اور پھر ہمارے جو کچھ یوٹیوبرز تھتھے صحافی تھے، انہوں نے شعر پڑھنے شروع کر دیے کہ جا کے عیسیٰ ابن مریم نے جا کے شکایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری عبادت گاہوں کی اہانت کی گئی ہے۔ وہ شعر لکھ رہے تھے، انہوں نے قرآن پر ایک لفظ نہیں لکھا، اور وہ جو موب آیا تھا جنہوں نے چرچ جلائے تھے، وہ چرچ جلانے والوں میں ایک بھی عالم نہیں تھا، وہ ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہو۔ جب انہیں یہ نہیں پتا کہ چرچ جلانے والا مسلمان تھا یا نہیں تھا، جب انہوں نے یہی کہنا شروع کیا کہ جناب قرآن پاک کو جس نے جلایا اس شخص کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر تمہیں یہ کیسے پتہ چل گیا کہ چرچ جلانے والا مسلمان ہی تھا، یا چرچ جلانے والا وہ ایک کسی خاص علماء کرام سے تعلق رکھنے والا تھا؟ جتنے بھی یہ علماء کرام کے خلاف بات کرنے والے ہیں، ہم نے دیکھا کہ صرف لبرل پارٹیوں کے لوگ ہی اس میں سر فہرست شامل تھے، اور ٹاپ آف دی لائن ہم کو سارے ورکر وہی نظر آئے جن کو وہ ایک تھتھا شخص جو اس ٹائم چوری کر کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، گھڑی چور، اور اس طرح کے اس کے جو ماننے والے تھے، جب ان کے آئیڈیوں کو چیک کیا تو درمیان میں سے وہی نکلے، اور ان کو چرچ پر بڑی تکلیف ہو رہی تھی، ان کو چرچ پر ہی تکلیف ہو رہی تھی۔ انہوں نے قرآن کا لفظ بلند ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا جناب وہ چھوڑیں، وہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ چرچ ہے۔ اور بلکہ ایون یہ ہو گیا ہے کہ آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ ہم ساتھ میں تصویر بھی لگا رہے ہیں اس قادیانی لعنتی یونس الگوہر کی۔ یہ قادیانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی لانے کا دعویٰ کرتا ہے اور ایک نبی کو مانتا ہے، یہ اور قادیانیوں کو آگے یہ ان کا اسپریچول لیڈر بھی ہے۔ یہ شخص عمران خان کی کمپین کرتا ہوا، عمران خان کہتا پاکستان میں اگر کوئی امید ہے تو وہ خان ہے، کیونکہ خان وہ ان کو حقوق دلوائے گا، یہ جو 1973 کا آئین ہے وہ ختم کروائے گا، جس کی شواہد بھی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، ابھی ان کے پاس، اسی پی ٹی آئی کے پاس دوسرا پوائنٹ رہ چکا تھا، آخری بات جس پر یہ کھڑے ہوئے تھے کہ جناب ہمارا لیڈر اس ملک سے بھاگا تو نہیں ہے نا، وہ جیل چلا گیا۔ جیل نے اس ملک میں بہت سارے لیڈران نے برداشت کی ہیں، سب جیلوں میں گئے ہیں، جیل کے بعد وہ کہاں گئے ہیں یہ دیکھنا باقی تھا۔ اور جناب یہ ہم ساتھ لگانا شروع ہو گئے ہیں، کمپین سٹارٹ ہو چکی ہے۔ خان انہاں لوکاں واسطے ہجوم ہے، انہاں واسطے مرن دی ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ خان آپ ایک قدم پیچھے آ جائیں، جن سے رات کو آپ ملاقاتیں کرتے ہیں، بس ان کے ساتھ ڈیل کر کے باہر آئیں اور باہر نکل جائیں یہاں سے۔ یہ اب پی ٹی آئی کی طرف سے ایک منظم کمپین سٹارٹ کر دی گئی ہے، جس میں لوگوں کا ذہن تیار کیا جائے گا کہ خان کی زندگی کو بچانے کے لیے اس کو اس ملک سے بھگانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم آپ کو ایڈوانس بتا رہے ہیں
جیسے ہی آپ یہ ویڈیوز دیکھیں اس کے بعد آپ کو اب ماحول آج کل پرسوں میں ماحول نظر آنا شروع ہو جائے گا جس پر صحافیوں نے کھلے عام تبصرہ کرنا شروع کیا ہے، لیکن صحافیوں کے تبصرے پر ہم یقین نہیں کرتے کیونکہ ان کو تو جہاں سے پیسے ملیں گے یہ تبصرہ وہاں کا کریں گے۔ ہم نے وہ اسیس کیا ہے جو ہم نے خود ان کی آئیڈیوں سے پڑھا اور یہ ساتھ میں پروف بھی لگائے ہیں۔ تو جناب آخری جو ان کے پاس ایک جھوٹا تھا دعویٰ تھا وہ جھوٹا ہونے کے قریب آ چکا ہے۔ انشاءاللہ جس دن یہ ملک سے بھاگے گا ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ملک ان کا تھا یا پھر رسول اللہ کے غلام۔